دون صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء علی لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام راہ حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے مؤدبانہ عاجزانہ السلام علیکم۔ میں نے کچھ ایک دو صفحہ ترجمہ قرآن جو بیان کرنے کی تو میرا ارادہ تھا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، قلت وقت کی وجہ سے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھنے کا جو شرف ملا ہے خیر و برکت کے لیے، قرآن کریم کی ایک لفظ بھی برکت سے خالی اور شفاء سے خالی اور گناہوں کی نجات سے خالی نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہمیں یہ ملنے والا ہے تو دینے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الحجر تو 14واں پارہ آیت نمبر 16 فلما جاء علی لوط المرسلین، تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے، ان کے گھر فرشتے آئے، قالا کہا انکم قوم منکرون، ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم تو جاننے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ میں حرف بحرف اس کا ترجمہ سنانا چاہتا تھا، مگر چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو اس لیے میں واقعہ جو قرآن کریم کا میں اپنی زبان میں آپ کی جو گوشگوار کر دیتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا، جب فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہم تو نہیں آپ کو جانتے، آج نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے کہ ہم اللہ کے حق کو لے کر آئے ہیں، تو یہ لوگ تو شک میں ہیں کہ ہم بڑے سخت ہیں، ظالم ہیں، تو ہمارے سامنے تو کوئی کھڑا ہونے کا مجال ہی نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے وہ لڑکوں کی شکل میں تھے، انسانوں کی شکل میں تھے، ان کی بری عادت کی وجہ سے وہ خوشیاں منانے لگے۔ کون؟ لوط کی قوم۔ تو آپ کے گھر تشریف لے گئے کہ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کی یہ جو کیا کہوں کہ مولوی صاحب اللہ معاف کرے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں۔ آج پیر کو بھی یہی جاننا چاہیے کہ میں اگر کوئی میرے ہاتھ میں بیعت ہے تو میری بیٹی ہے، وہ اس کی عزت جان مال اس کے نور ایمان کا میں محافظ بن کر رہا ہوں تاکہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ مگر سوچتے کہنا پڑتا ہے گاڑی کچھ اور طرف چل رہی ہے۔ تو ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس قوم نے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ کسی کے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ کوئی فکر نہ کرے، ہم حق لے کر آئے ہیں، تو ان کا جڑ کاٹ دیں گے، آپ یہ رہیں گے نہیں، برائی کرنے کے قابل ہی رہیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو ایسے ہوا کہ گھر والوں کو کہا کہ گھر والے لے کر سیدھے باہر چلے جانا اپنے، تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ تو ایسے ہوا کہ بیوی صاحبہ، اس سے کیا پتہ چلا نسبت وہ ہے جو نبی کی قول اور فعل سے تعلق رکھتی ہے، اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نبی سے نسبت تو ہے، جیسے ابو جہل کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر کرتا تو ساری زندگی مخالفت رہا ہے، رہا تو دشمن ہے۔
ایسی نسبت کام نہیں آئے گی، کام وہ آئے گی یہ پیروی میں رہ کر، پیروی رسول میں رہ کر۔ اس سے پتہ چلا حضرت لوط علیہ السلام رسول میں تھے، وہاں لکھا ہے قرآن کریم میں، پڑھ لیں آپ بھی، خود بھی پڑھ لیں۔ تو پھر ایسے ہوا کہ کہا کہ ان کے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، اب نکل جائیں اپنی حدود سے۔ تو جو انہوں نے کہا کہ پیچھے کا جو پلٹ کر دیکھنے کا دیکھے ہے کیا ہے، تو جب وہ دونوں فرشتوں نے ان کی جو اہلیہ محترمہ وہ پیچھے پلٹ کے دیکھنی، چونکہ رشتہ دار کی فیملی بھی تھی، تو وہ اپنی حدود سے جب نبی حضرت لوط علیہ السلام صلاحات آگے نکلے تو زمین اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر ہو گئی، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ بات کیا تھی کہ وہ جو ان کی بے حیائی، نفس پرستی، خواہش کے پیچھے بھاگنے والے، نبی کی پیروی سے منہ پھیرنے والے، اللہ سے ڈرنا سیکھا نہیں ہے، تو اللہ کے سمجھتے سے یہ تو ویسے ہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لوط علیہ السلام صلاحات وہ جو فرماتے تو اس کو مذاق بنا لیتے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کہا نا ہم کسی کے معاملات میں دخل نہیں، وہ ہدایت کرنا ہے، ہم نے کہا نا آپ کو کہ کسی کے معاملات میں دخل نہ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ امت کی جو عورتیں میری بیٹیاں ہیں، آپ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، مگر ان کو یہ نہیں ہوا تو آخر تباہ اور برباد غرق ہو گئے۔ اسے کیا پتہ چلا، جب بھی کسی نبی کی نافرمانی کریں گے، چونکہ نبی حق لے کر آئے، نبی اللہ کے حکم سے آئے، حق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، تو پھر یہ وہی حق ہے جو اللہ کا پیغام ہے، وہ حق ہے، وہ لے کر آئے۔ ان کی نافرمانی کریں گے تو گویا کہ اللہ کی کل مکلہ نافرمانی ہے، تو اللہ کی جب نافرمانی کریں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ میں یہ چاہتا تھا کوئی ایک دو صفحہ یہ ترجمے کے ساتھ لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ بیان کرتا رہوں، مگر ٹائم بھی ایسے ہی ہے، تو تھوڑا سا اصول برکت کے لیے 2 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ تو آگے واقعہ جو ہے یہ قرآن کریم میں یہی لکھا ہے، 16 جو آیت ہے نمبر، تو الحجر 14واں پارہ وہ پڑھ لیں، تو اپنا جو اگر کسی کو ایسے بات ہے تو اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں، کوئی اس معاملہ میں کوئی کمی پیش کی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، میں نے تو اپنے طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو قرآن میں نہ لکھا ہو تو میں نے بیان اپنی طرف سے کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ساری کی ساری میں نے اپنی زبان میں قرآن کریم ہی سنایا ہے، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں سنایا ہے محاورے کے ساتھ۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کریم میں وہ لکھا نہیں ہے تو میں بیان کیا، ایسے اللہ کسی کو توفیق ہی نہ دے کہ قرآن کریم کے خلاف کو بات کرے۔ تو ہم سب کو بے حیائی، برائی، بری خواہشات، خیالات، نظر بد سے ہم سب کو محفوظ رکھے، تو ہماری نگاہیں ایک طرف نگاہیں پاک رکھنی چاہیے، جس کو بھی دیکھیں اللہ کے خوف سے، پیروی رسول کے اندر رہ کر، تو ہر برے خواہشات، جب آپ تنہائی میں چارپائی میں سوئے ہوئے ہوں اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی نہ ہو اس وقت اللہ تو موجود ہے، تو اسی کے ساتھ توجہ کریں، اس کا ذکر کرتے جائیں، تو توجہ بھی اس کی طرف، اس کی رحمت کی امید لے کر۔ نا امیدی رکھنا بھی کفر ہے، امید لے کر اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اس وقت اگر یہ خیال رکھے، اس وقت ہمارے خیال برائی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر اللہ تو سمیع البصیر ہے، وہ تو جانتا ہے، پھر کیا کوئی مصیبت، مقدمات، کوئی پریشانیاں، کوئی بیماریاں کی صورت میں وہ اس وقت کا جو ارادہ ہے وہ جنم لے گا۔ اگر اس وقت اللہ کی رحمت کی تلاش، اللہ کی رحمت میں امید رکھتے ہوئے اس کی ذکر کو بلند رکھیں گے، دل آباد رکھیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اسی اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے آپ کا سینہ نور ایمان سے منور ہو جائے گا، اور اللہ بے حیائی اور برائی، برے خواہشات اور خیالات سے ہمیں محفوظ کر لے گا۔ تو
جب تک ہم اس پیروی رسول میں نہ چلیں گے کوئی مجال نہیں اپنی طرف سے کہ ہم کو دین بنا لے تو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ ہمارا دین نہ دین عند اللہ الاسلام، اسلام سلامتی کو کہتے ہیں، نفرت کو نہیں کہتے۔ اس سے کیا پتہ چلا، وہ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ہر دوسرے کی سلامتی چاہیں گے، وہ کسی کی عزت آبرو اور اس کے ہر خیال میں وہ سلامتی چاہیں گے۔ کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں سمجھیں گے کہ میں بڑا شعار ہوں تو مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، تو ہم دوسروں کے عزت آبرو کو پامال کریں گے، پاؤں کے قدموں میں اسے روندیں گے، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایسے خیالات سے ہم پاک ہو جائیں گے تو گویا کہ ہم اللہ سے قرب نصیب ہو گیا، ہمیں اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہو جائیں گے، پتہ چل کے مکمل ہو گیا کہ اللہ ہم پہ راضی ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے توفیق بخشی اس نے، خاص کر تنہائی میں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس وقت توجہ آپ کی اللہ کے طرف رجوع ہونی چاہیے، پیروی رسول میں ہونی چاہیے، تو گویا کہ ایسے بھی رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ہاں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔